میرے دوستوں، کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں، ہیپی نظر آتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل کو، بہت ساری لمیٹیشنز کو، بہت سارے ایڈورسٹیز کو اگنور کیا ہوا ہوتا ہے؟ کیا خوشحال زندگی وہ ہے جس زندگی کے اندر مسائل نہیں؟ حالانکہ خوشی تو ہمیں اس وقت ملتی ہے کہ جب ہم زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہیں، حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ آپ کامیاب بھی ہوں اور آپ کا کردار بھی بہت اچھا ہو؟ آئیے آج کی پوڈ کاسٹ میں یہی ڈسکس کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی پوڈ کاسٹ ایک کتاب کے اوپر ہے، جس کتاب کا نام ہے دی سب ٹائٹل دی آرٹ آف ناٹ گیونگ فک۔ میرے دوستو، جب اس لفظ کا میننگ میں نے ایک جین زی سے پوچھا، میرے لیے ایک لفظ معیوب تھا، بیڈ تھا، تو اس نے اس کا مطلب مجھے فوکس کرنا بتایا، وہ چیز جس کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کتاب مارک میلسن نے لکھی 2016 میں۔ بہت جلد یہ ون آف دی بیسٹ سیلنگ بک بن گئی۔ 1 ملین کاپی بہت کم عرصے میں سولڈ ہوئیں۔ میرے دوستو، اور اس کتاب کی کور فلسفی صرف 2 سینٹنسز میں بھری ہوئی ہے۔ ریگارڈلیس آف ایڈورسٹی، اپنی ناکامیوں کے باوجود، کمیوں کے باوجود، احساس کمتری کے باوجود، مشکلات کے باوجود بھی آپ کسی نہ کسی چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کی زندگی میں آنے والی ہر مشکل، ہر چیلنج، ہر ایڈورسٹی اس قابل نہیں کہ آپ اس کے اوپر فوکس کریں۔ آپ کو یہ رسپانسبلٹی لینی ہے کہ کس چیز کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، کس چیز کو صرف ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس چیز کو جانے دینا ہے۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرا نام علی رضا زیدی ہے۔ میں ایک ERP کنسلٹنٹ، سولوشن آرکیٹیکٹ اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں۔ میرے دوستوں، آتھر کتاب کا پہلا چیپٹر کا نام ہے ڈونٹ ٹرائی۔ اس میں آتھر ایک رائٹر کا ذکر کرتے ہیں جن کا نام چارلس بکلسکی تھا۔ یہ رائٹر الکوہلک تھے، وومنائزر تھے اور جوئے کی لت میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک رائٹر بننا چاہتے تھے، دن میں ایک پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے، فائلیں اپ اینڈ ڈاؤن کرتے تھے، فائلوں پہ اسٹیمپ لگاتے تھے اور شام کو اپنے پرانے ٹائپ رائٹر پہ بیٹھ کے اپنے شوق پورا کیا کرتے۔ ہر ریجیکشن جو انہیں کسی بھی پبلشر سے ملی، انہوں نے اپنے اوپر لی، بدتر ہوتے چلے گئے۔ جب یہ 50 سال کے ہوئے تو انہیں ایک پبلشر نے امپورٹنس دی اور ان کا کام پبلش کیا، اور جب ان کا کام پبلش ہوا تو یہ بیسٹ سیلر بن گئے، ایک کامیاب رائٹر بن گئے۔ لیکن اس کامیابی نے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ڈالا، یہ جیسے تھے ویسے کے ویسے رہے۔ یہ بلکہ مزید ویبنائزر، جوئے کی لت میں اور الکوہلک ہو گئے۔ اور ان کی قبر کے اوپر جو کتبہ لگا ہوا ہے، ٹوم سٹون لگا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈونٹ ٹرائی۔ اس سٹوری کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب ہے آپ جو ہیں، جیسے ہیں، جہاں ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں، دیٹ از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ آپ کو ویسے کے ویسے ہی رہنا ہے۔ نمبر 2، آپ کامیابی اور ایک اچھا کردار 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک شخص جو بہت کامیاب ہے اس کا کردار بھی اچھا ہو۔ اس کے اندر تیسرا پوائنٹ بھی نکلتا ہے جو میں نے شروع میں بتایا کہ ریگارڈ لیس آف اینی ایڈورسٹی، کچھ بھی حالات ہوں، اسٹل آپ کسی ایک چیز پہ فوکس کر کے جس کو آپ امپورٹنس دے سکتے ہیں، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میڈیا نے ہماری زندگی کو چینج کر دیا ہے۔ موٹیویشنل میٹیریل، سیلف ہیلپ میٹیریل ہمیں بتاتا ہے کہ زیادہ تر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی کمیوں پہ کام کرنا ہے اور ان کو فکس کرنا ہے۔ سوشل میڈیا یہ ہمیں نہیں بتاتا کہ کون سی چیز کو صرف ایکسیپٹ کرنا ہے، کون سی چیز کے اوپر کام کرنا ہے اور کون سی چیز کو جانے دینا ہے۔ ہم ہر چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ایک فیڈ بیک لوپ میں پھنس جاتے ہیں جس کو آتھر فیڈ بیک لوپ فرام ہیل کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم کسی چیز میں کمتر ہیں، ہم کسی چیز میں ایڈورسٹی کا سامنا ہے، تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے ہم اس پہ افسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انٹینشنلی ہم اپنے آپ پہ افسوس کرتے ہیں اور یہ ہماری عادت ثانیہ بن جاتی ہے اور ہم اس ریپیٹیڈلی لوپ میں پھنس جاتے ہیں۔ آتھر یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا کے ایڈونٹ کے بعد اور سوشل میڈیا اور موٹیویشن مٹیریل کے بعد ہمیں زیادہ سے زیادہ کی خواہش بھی احساس کمتری میں مبتلا کرتی ہے، ہماری زندگی کو ورسٹ بناتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پازیٹیو ایکسپیرینس کے، فار ایگزامپل ان کا ایک جملہ بہت انٹرسٹنگ ہے، دی ڈیزائر فار مور پازیٹیو ایکسپیرینس اٹ سیلف اے نیگیٹو ایکسپیرینس۔
And paradoxically, the acceptance of one's negative experience itself a positive experience. For example, ہم کسی چیز کے اندر اچھے ہیں اور ہم مزید کی طلب رکھتے ہیں کہ ہم مزید بہتر ہو جائیں، ایکسیپشنل ہو جائیں، اور یہ چیز ہمیں سوشل میڈیا پہ دوسروں کی کامیاب زندگی کو دیکھتے ہوئے کریٹ ہوتی ہے، تو ہمارے لیے ایک نیگیٹو ایکسپیرینس ہے. ہم اپنی کامیابی کو بھی اپنی ناکامی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک پین کریٹ ہوتی ہے، نیگیٹو ایکسپیرینس بن جاتا ہے. اس کے الٹرنیٹیولی اگر ہم کسی چیز میں کمتر ہیں، ہماری چیز زندگی کے اندر کوئی چیز کم ہے، ہم اس کو اگر ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں ہماری زندگی میں یہ کمی ہے، تو یہ ہمارا ایک پازیٹیو ایکسپیرینس ہے. ایکسیپٹنس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو امپروو اینی تھنگ. آتھر یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کچھ ایسی چیزوں میں کامیاب ہوتے ہیں، ایسی چیزوں میں زیادہ اچھا ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے. دیز آر بلٹ ان کوالٹیز جو ہمارے اندر بلٹ ہوتی ہیں، اور ہم کچھ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہوتی، جو ہمارے سے میل ہی نہیں کھاتی، اور اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. میرے دوستو، آتھر کہتے ہیں کہ اسٹرگل سے بچنا بھی ایک اسٹرگل ہے. اگر آپ کسی ناکامی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو یہ بھی ایک ناکامی ہے. اگر آپ کسی کسی شرم سے بچنا چاہتے ہیں تو دیٹ از آلسو فارم آف شیم. اگر آپ کسی شرم سے بچنا چاہتے ہیں، شرمناک، تو وہ بھی ایک شرم کی بات ہے. میرے دوستو، آتھر کہتے ہیں کہ مشکل سے بھاگنا، اسٹرگل سے بھاگنا بھی ایک اسٹرگل ہے. اپنی ناکامی کو ایکسیپٹ نہ کرنا بھی ایک ناکامی ہے. شرمناک بات ہوئی ہے اور اس شرمناک بات کو نہ ایکسیپٹ کرنا اور چھپانا بھی شرمناک ہے. آتھر یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک واحد مخلوق ہے جو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سوچنے کی صلاحیت میں اس کو یہ ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ کس چیز کو مجھے اہمیت دینی ہے اور کس چیز کو مجھے اگنور کرنا ہے. آتھر یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. ہر مسئلے کو امپورٹنس دینا سلوشن نہیں ہے. ہمیشہ اس مسئلے کو امپورٹنس دیجئے، اس مسئلے پہ فوکس کیجئے جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے، جو واقعی ویلیو رکھتا ہے، جہاں پر آپ کی انرجیز آپ کو کوئی بینیفٹ دے گی یا جہاں پر آپ کچھ اچیو کر سکیں گے. اور پھر یہاں پر 3 سب ٹائٹل دیتے ہیں، 3 پوائنٹس دیتے ہیں. نمبر 1، سم ٹائمز ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو، کسی مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے تو ہم مختلف ہیں. ہم ایک اسپیشل پرسن ہے جس کے اوپر بہت ساری مشکلات آ رہی ہیں اور وہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دے رہا. میرے دوستو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہونے والے تمام مسائل کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. نمبر 2، سب ٹائل 2، کسی بھی ایڈورسٹی کو توجہ، کسی بھی کمی پہ، کسی بھی مسئلے پہ فوکس کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کیا یہ مسئلہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر فوکس کیا جائے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی ورتھ ہی نہ ہو. نمبر 3، میرے دوستو، شعوری طور پہ اور لاشعوری طور پہ آپ کسی نہ کسی مسئلے پہ فوکسڈ ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ کو انٹینشنلی اپنا فوکس صحیح راستے کی طرف، صحیح چیزوں کی طرف، صحیح مسئلے کی طرف کرنا پڑے گا. اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کے اگلے چیپٹر کے متعلق بات کریں گے.